اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب خطبہ فدق۔ مختصر تعارف خاتون جنت۔ صدیقہ کبریٰ کے اس تمکنت ربا، سیاست شکن، حقیقت نما اور ذہن آفرین خطبے کو اگر 7-8 حصوں میں کر کے دیکھا جائے تو مطلب تک پہنچنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اس فکری وثیقے کے شروع میں پروردگار عالم کی حمد و ستائش، پھر ختم رسول کی وصف و ثنا ہے۔ خدا کی تعریف میں آپ نے فلسفیانہ گہرائی اور عرفانہ گہرائی کے ساتھ جس اوج کمال سے اس کے یکتا و بے ہمتا ہونے کے نظریے، اس کی قدرت و حکمت، شان و شوکت، فیض عام اور لطف مدام پر گفتگو کی ہے، بڑے بڑے دانشوروں کے ذہن بھی اس بلندی کو چھونے سے قاصر ہیں۔ اسی عنوان سے سرور کونین کے ان محاسن و امتیازات کا ذکر جمیل ہے جن کے ادراک سے تاریخ نویسیوں اور سیرت نگاروں کے علم و بصیرت کا دامن خالی نظر آتا ہے۔ حالانکہ جب تک ان خوبیوں کو شامل نہ کیا جائے، میرے کائنات کی حیات طیبہ اور اسوہ حسنہ کے ساتھ نہ تو انصاف ہو سکتا ہے اور نہ آپ سے خصوصیت رکھنے والی سچائیوں اور اچھائیوں کا ٹھیک سے اظہار ممکن ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن حکیم صد ابہار اہمیت و افادیت نیز اس کتاب ہدایت کی تعلیم و تلقین کے زندگی سے بھرپور آثار و نتائج کو اجاگر کیا ہے، پھر نظام شریعت کے بہت سے اسرار و رموز کی شرح و تفسیر کی ہے اور اس کے احکام کے عقلی جہات اور منطقی نگات کو دل میں پیوست کر دینے والی راہوں سے گوش و ہوش کے حوالے فرمایا ہے اور بتایا کہ دین متین کے دیے ہوئے قواعد و قوانین ہی پر عمل پیرا ہونے سے انسانوں کو خیر و سعادت اور امن و سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ بعد ازاں نور کی شہزادی خود اپنا تعارف کرواتی ہیں، یاد رہے میں فاطمہ ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اس نازش نوع بشر نے اپنے والد گرامی کے انقلاب بدعماں اور نئے سرے سے تاریخ بنانے والے کارناموں اور حضور کے علم و اخلاق و خلوص میں چھلے ہوئے اس کردار کی تصویر دکھائی ہے جس کے طفیل جہل و تخریب کی راتیں تہذیب و تعمیر کے سویرے میں ڈھل گئی ہیں، اور اسلام کی سرگزشت کے اس باب کو دہراتے ہوئے سید عالم نے قبلہ دوراں تازدار معارف اور اپنی زندگی کے ساتھی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اس مثالی جد و جہد کی طرف توجہ دلائی ہے جس کے بغیر مذہب حق کا یہ ڈبڈباتا ہوا درخت بے برگ و بار رہتا۔ صدیقہ کبریٰ یہ سب بیان فرما کر سرکاری رسالت پناہ کی رحلت سے منسلک حال احوال اور خدا کے پیغام سے بیر رکھنے والے عناصر کے اعمال نامے کو اپنی گفتگو کا موضوع قرار دیتی ہیں اور لوگوں کی راہ روش پر بہت تلخ لہجے میں تنقید فرماتی ہیں۔ نیز اس مرحلے پر رسول کی طرح یادگار فدق کی دکھ بھری رودات سناتے ہوئے حکومت وقت کے غیر آئینی اقدام پر ضربیں لگائی ہیں اور قانون کا احترام کرنے والوں پر منکشف کیا کہ ریاست کی باغ ڈور سنبھالنے والوں نے کس بے دردی سے دستور کے نام پر اصول اقدار کے پرزے اڑائے ہیں، اور آخر میں انصار کے گروہ سے مخاطب ہو کر آپ نے حجت پوری کی ہے۔ تقریر کے اس حصے میں بی بی مدینہ کے اصلی باشندوں کو ان کا ایثار و اخلاص سے چھلکتا ہوا ماضی یاد دلاتی ہیں اور پھر حال کی سرد مہری کا شکوہ کرتی ہیں، نیز پوری قوم کو قرآن کے احکام اور اہل بیت کا دامن چھوڑنے کے عواقب و نتائج سے باخبر فرماتی ہیں۔ خطبہ فدق۔ اللہ کی حمد و ثنا اور نظریہ توحید۔ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداءہا وسبوغ آلاء ازداہا وتمام منن ولآہا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنی بے شمار اور بے انتہا نعمتوں سے نوازا۔ میں شکر بجا لاتی ہوں اس کی ان توفیقات پر جو اس نے مجھے عطا کی۔ قابل ستائش ہے وہ ذات کی جس نے زوال سے پہلے ہی مکمل نعمتیں عطا کی۔ جمع عن الاحصاء عددہا ونا عن الجزاء امدہا وتفاوت عن الادراک ابدہا ونتبہم لاستزادتہا بالشکر لاتصالہا۔ بے شمار نعمتوں پر جن کی کوئی انتہا نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے، ایسی نعمتیں جن کا تصور کرنا امکان سے باہر ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کی قدر کریں تاکہ وہ ہم پر اپنی نعمتوں کا اضافہ فرمائے۔ واستخمد الی الخلائق باجزالھا وثنی بالندب الی امثالھا۔ ہمیں شکر کی دعوت دی ہے تاکہ آخرت میں بھی وہ ایسے ہی اپنی نعمتوں کا نزول فرمائے۔
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تاويلها وزمن القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها۔ میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے، ایسی وحدانیت جس کی حقیقت اخلاص پر مبنی اور جس کا مشاہدہ دل کی گہرائی سے ہوتا ہے اور اس کے حقیقی معنی پر غور و فکر کرنے سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں۔ الممتنع من الابصار رؤیتہ ومن الالسن صفتہ ومن الاوہام کیفیتہ ابتداء الاشیاء لا ان شیء کان قبلها وانشاها بلا احتضاء امثلۃ امتثلها۔ وہ خدا جس کو آنکھ کے ذریعے دیکھا نہیں جا سکتا، زبان کے ذریعے اس کی تعریف و توصیف نہیں کی جا سکتی، جو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، وہ خدا جس نے ایسی ایسی موجودات خلق کی جن کی اس سے پلے نہ کوئی نظیر ملتی ہے اور نہ کوئی مثال۔ کونہا بقدرتہ وذرہا مشیتہ من غیر حاجت منہ الی تکوینہا ولا فائدۃ لہ فی تصویرہا الا تثبیتا لحکمتہ وتنبیہا علی طاعتہ واظہارا لقدرتہ وتعبدا لبریتہ واعزازا علی دعوتہ۔ اس نے اپنی مرضی و مشیت سے اس کائنات کو وجود بخشا، بغیر اس کے کہ اسے اس کے وجود کی ضرورت ہو یا اسے اس کا کوئی فائدہ پہنچتا ہو، بلکہ کائنات کو اس نے اس لیے پیدا کیا تاکہ اپنے علم و حکمت کو ثابت کر سکے، اپنی اطاعت کے لیے تیار کر سکے، اپنی طاقت و قدرت کا اظہار کر سکے، بندوں کو اپنی عبادت کی ترغیب دلا سکے اور اپنی دعوت کی اہمیت جتا سکے۔ ثم جعل الثواب علی طاعتہ ووضع العقاب علی معصیتہ زیادۃ لعبادہ من نقمتہ وحیاشۃ لہم الی جنتہ۔ اس نے اپنی اطاعت پر جزا اور نافرمانی پر سزا معین کی ہے تاکہ اپنے بندوں کو عذاب سے نجات دے اور جنت کی طرف لے جائے۔ نمبر 2، عظمت رسول اکرم اور مقصد بعثت۔ واشہد ان ابی محمدا عبدہ ورسولہ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان اجتبہ لہ واصطفاہ قبل ان ابتساہ اذ الخلائق بالغیب مکنونۃ وبستر الاحاویل مسونۃ وبنہایۃ العدم مقرونۃ علما من اللہ تعالی بمائل بمسائل الامور واحاطا بحوادث الدہور ومعرفۃ بمواقع المقدور۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے پدر بزرگوار حضرت محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کی پیغمبری پر مبعوث کرنے سے پہلے اللہ نے ان کو چنا اور ان کے انتخاب سے پہلے ان کا نام محمد رکھا، اور بعثت سے پہلے ان کا انتخاب کیا جس وقت مخلوقات عالم غیب میں پنہاں تھیں، نیست و نابودی کے پردوں میں چھپی تھیں اور عدم کی وادیوں میں تھیں، چونکہ خداوند عالم ہر شے کے مستقبل سے آگاہ ہے، زمانے کے حوادث سے باخبر اور قضاء و قدر سے مطلع ہے۔ ابتعثہ اللہ اتماما لامرہ وعزیمۃ علی امضاء حکمہ وانفاذا لمقادیر حتمہ فرای الامم فرقا فی ادیانہا اکفا علی نیرانہا عابدۃ لاوثانہا منکرۃ للہ مع عرفانہا۔ خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ اپنے مقصد کو آگے بڑھائیں، اپنی حتمی فیصلوں کو پائے تکمیل تک پہنچائیں اور لوگوں پر اپنی رحمت کو نازل کریں۔ جب آپ مبعوث ہوئے تو لوگ مختلف ادیان میں بٹے ہوئے تھے، کفر و الحاد کی آگ میں جل رہے تھے، بتوں اور آگ کی پرستش کر رہے تھے اور خدا کی شناخت کے بعد بھی اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ فَأَنَارَ اللَّهُ بِأَبِي مُحَمَّدٍ ظُلَمَهَا وَكَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَهَا وَجَلَ عَنِ الْأَبْصَارِ غُمَمَهَا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس سے تاریکیاں چھٹ گئیں، جہالت و نادانیاں دلوں سے نکل گئیں، حیرتیں و سرگردانیاں آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں۔ وقام فی الناس بالہدایۃ فانقذہم من الغوایۃ وبصرہم من العمایۃ وہداہم الی الدین القویم ودعاہم الی الطریق المستقیم۔ میرے باپ نے لوگوں کی ہدایت کی اور ان کو گمراہی اور ضلالت سے نجات دی،
تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے اور دین اسلام کی راہ دکھائی اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی۔ وَثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ قَبْضَ رَأْفَةٍ وَاخْتِيَارٍ وَرَغْبَةٍ وَإِيثَارٍ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ فی راحة من تعب هذه الدار قد صف بالملائکة الأبرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار صلی اللہ علیہ وآلہ علی ابی نبیہ وامینہ وخیرتہ من الخلق وصفیہ والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد خدا نے اپنے پیغمبر کے اختیار، رغبت اور مہربانی سے ان کی روح قبض کی۔ اس وقت میرا باپ اس دنیا کی سختیوں سے آرام میں ہے اور اس وقت فرشتوں اور رضایت غفار اور ملک جبار کے قرب میں زندگی گزار رہا ہے۔ خدا کی طرف سے میرے باپ نبی اور امین خدا خیر خلق اور صفی خدا پر درود و سلام اور اس کی رحمت ہو۔ نمبر 3، نظریہ امامت و قرآن کی اہمیت اور امت کی ذمہ داری۔ ثم التفت الى اہل المجلس وقالت انتم عباد اللہ نصب امرہ ونہیہ وحملۃ دینہ وبقیہ وامناء اللہ علی انفسکم وبلغاؤہ علی الامم۔ اس کے بعد آپ نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، تم خدا کے بندے، امر نہیں کے پرچم دار اور دین اسلام کے طرفدار ہو، اور تم اپنے نفسوں پر اللہ کے امین ہو۔ تمہیں لوگوں کے ذریعے دوسری قوم تک دین اسلام پہنچ رہا ہے۔ زعیم حق لہ فیکم وعہد قدمہ الیکم وبقیۃ استخلفہا علیکم ومعنا کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضیاء اللامع بینۃ بصائرہ منکشفۃ سرائرہ متجلیۃ ظواہرہ مکتبۃ بہ اشیاءہ قائد الی الرضوان اتباعہ مودع الی النجاۃ استماعہ۔ تم نے گویا سمجھ لیا ہے کہ تم ان صفات کے حقدار ہو، اور کیا اس سلسلے میں خدا سے تمہارا کوئی عہد و پیمان ہے؟ حالانکہ ہم بقی اللہ اور قرآن ناطق ہیں، وہ کتاب خدا جو صادق اور چمکتا ہوا نور، جس کی بصیرت روشن و منور اور اس کے اسرار ظاہر ہیں، اس کے پیروکار سعادت مند ہیں۔ اس کی پیروی کرنا انسان کو جنت کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس کی باتوں کو سننا وسیلہ نجات ہے۔ بہ تنال حجج اللہ المنورۃ وعزائمہ المفسرۃ ومحارمہ المقدرۃ وبینات الجالیہ وبراہینہ الکافیۃ وفضائلہ المنظوبۃ ورخصہ الموہوبۃ وشرائعہ المکتوبۃ۔ اور اس کی برکت سے وجود سے اور اس کے بابرکت وجود سے خدا کی نورانی حجتوں تک رسائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے وسیلے سے واجبات و محرمات، مستحبات و مباحات اور قوانین شریعت حاصل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، فلسفہ احکام شریعت۔ وجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر والزکاۃ تزکیۃ النفس۔ خداوند عالم نے تمہارے لیے ایمان کو شرک سے پاک ہونے کا وسیلہ قرار دیا، نماز کو تکبر سے بچنے کے لیے، زکوٰۃ کو وسعت رزق اور تزکیہ نفس کا وسیلہ قرار دیا۔ ورماء فی الرزق والصیام تثبیتا للاخلاص والحج تشییدا للدین والعدل تنسیقا للقلوب۔ روزے کو اخلاص کے لیے، حج کو دین کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے، عدالت کو نظم زندگی اور دلوں کے آپس میں ملانے کے لیے سبب قرار دیا۔ وطاعتنا نظاما للملت وامامتنا امانا من الفرقۃ۔ اور ہماری اطاعت کو نظم ملت اور ہماری امامت کو تفرقہ اندازی سے دوری کا باعث قرار دیا۔ والجہاد عزا للاسلام والصبر معونۃ علی استیجاب الاجر والامر بالمعروف مصلحۃ للعامۃ وبر الوالدین وقایۃ من السخط وصلۃ الارحام من مات فی العمر ومن مات للعدد۔ جہاد کو عزت اسلام اور کفار کی ذلت کا سبب قرار دیا،
صبر کو ثواب کے لیے مددگار مقرر کیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو عمومی مصلحت کے لیے، والدین کے ساتھ نیکی کو غضب سے بچنے کا ذریعہ اور صلہ رحم کو تاخیر موت کا وسیلہ قرار دیا، والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنذر تعریضا للمغفرۃ وتوفیۃ المکائل والموازین تغییرا للبخس والنہی عن شرب الخمر تنزیہا عن الرجس واجتناب القذف حجابا عن اللعنۃ وترک السرقۃ ایجابا للعفۃ وحرم اللہ الشرک اخلاصا لہ بالربوبیۃ۔ قصاص اس لیے رکھا تاکہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، نیز نذر کو پورا کرنے کو گناہ گاروں کی بخشش کا سبب قرار دیا، اور پلیدی اور پست حرکتوں سے محفوظ رہنے کے لیے شراب خوری کو حرام کیا، زنا کی نسبت دینے سے اجتناب کو لعنت سے بچنے کا ذریعہ بنایا، چوری نہ کرنے کو عزت و عفت کا ذریعہ قرار دیا، خدا کے ساتھ شرک کو حرام قرار دیا تاکہ اس کی ربوبیت کے بارے میں اخلاص باقی رہے۔ واتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واطیعوا اللہ فیما امرکم بہ ونہاکم عنہ فانہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اے لوگو، تقوی و پرہیزگاری کو اپناؤ اور تمہارا خاتمہ اسلام پر ہو، اور اسلام کی حفاظت کرو، خدا کے اوامر و نواہی کی اطاعت کرو، اور خدا سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔ نمبر 5، اپنے والد گرامی کی توصیف، اپنے خدا پسند شوہر کی جاں کا بیان اور اپنا تعارف۔ ثم قالت ایھا الناس اعلموا انی فاطمۃ و ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اقول عودا وبدوا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے لوگو، جان لو میں فاطمہ ہوں، میرے باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میری پہلی اور آخری بات یہی ہے جو میں کہہ رہی ہوں، وہ غلط نہیں ہے، اور جو میں انجام دیتی ہوں وہ بیہودہ نہیں ہے۔ خدا نے تم ہی میں سے پیغمبر کو بھیجا، تمہاری تکلیف سے انہیں تکلیف ہوتی تھی، وہ تم سے محبت کرتے تھے، اور مومنین کے حق میں دل سوز غفور و رحیم تھے۔ فَإِن تَعُوذُوهُ وَتَعْرِفُوهُ وَتَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ وَأَقْرَبُ أَمِّي دُونَ رِجَالِكُمْ وَلَنِعْمَ الْمُعَزِّيُّ إِلَيْهِ فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ صَادِقًا بِالنِّذَارَةِ مَائِلًا عَنْ مَدْرَجَةِ الْمُشْرِكِينَ۔ وہ پیغمبر میرے باپ تھے، نہ کہ تمہاری عورتوں کے باپ، میرے شوہر کے چچا زاد بھائی تھے، نہ کہ تمہارے مردوں کے بھائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہونا کتنی بہترین نسبت اور فضیلت ہے۔ انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا اور شرک پھیلانے والوں کا سدباب دیا۔ ضارباً ثبجہم آخذاً بأقدامہم داعیاً الی سبیل ربہ بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ یکسر الاصنام وینکس الہام حتی انہزم الجمع وولوا الدبر۔ ان کی گردنوں پر شمشیر عدالت رکھی اور حق دبانے والوں کا گلا دبا دیا تاکہ شرک سے پرہیز کریں اور توحید و عدالت کو قبول کریں۔ اپنی واعظ و نصیحت کے ذریعے خدا کی طرف دعوت دی، بتوں کو توڑا اور ان کے سروں کو کچل دیا، کفار نے شکست کھائی اور منہ پھیر کر بھاگے۔ حتی تفر اللیل عن صبح واسفر الحق عن محضہ ونطق زعیم الدین وخرست شفائق الشیاطین وطاخ شیز النفاق ونخلت عقد الکفر والشقاق۔ کفر کی تاریکیاں دور ہو گئیں اور حق مکمل طور سے واضح ہو گیا، دین کے رہبر کی زبان گویا ہوئی اور شیاطین کی زبانوں پر تالے پڑ گئے، نفاق کے پیروکار ہلاکت و سرگردانی کے قور عمیق میں جا گرے، کفر و اختلاف اور نفاق کے مضبوط بندھن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وَفَحْتُمْ بِكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ فِي نَفَرٍ فَمِنَ الْبَيْضِ الْخِمَاسِ، اور تم اہل بیت کی وجہ سے کلمہ شہادت زبان پر جاری کر کے لوگوں کی نظروں میں سرخرو ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ مُصْفَاةَ الشَّارِبِ
ونهزة الطامع وقبصة الإجلان وموتع الأقدام تشربون الترك وتقطعون الورق أذلة خاسئين تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم، در حالانکہ تم دوزخ کے دہانے پر اس حالت میں کھڑے تھے کہ جیسے پیاسے شخص کے لیے پانی کا ایک گھونٹ اور بھوکے شخص کے لیے روٹی کا ایک تر لقمہ، اور تمہارے لیے شعلۂ جہنم اس راہگیر کی طرح جستجو میں تھا جو اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے آگ کی رہنمائی چاہتا ہے۔ تم قبائل کے نحس پنجوں کی سخت گرفت میں تھے، گندا پانی پیتے تھے اور حیوانوں کو کھال سمیت کھا لیتے تھے، اور دوسروں کے نزدیک ذلیل و خوار تھے اور ارد گرد کے قبائل سے ہمیشہ ہراساں تھے۔ فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ بعد اللطیہ واللتی وبعد ان منی بباخم الرجال وذوبان العرب ومرضت اہل الکتاب، یہاں تک خدا نے میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب ان تمام چھوٹی بڑی مشکلات کے باوجود جو انہیں درپیش تھیں تم کو نجات دی، حالانکہ میرے باپ کو عرب کے بھیڑیے نما افراد اور اہل کتاب کے سرکشوں سے واسطہ تھا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ او نجم کرن للشیطان او فاغرت من المشرکین قذف اخاہ فی لہوتها فلا ینکفا حتی یطأ سماخها بأخمصه ویخمد لہبا بسیفہ، لیکن جتنا وہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے تھے خدا اسے خاموش کر دیتا تھا، اور جب کوئی شیاطین میں سے سر اٹھاتا یا مشرکوں میں سے کوئی بھی زبان کھولتا تھا تو حضرت محمد اپنے بھائی کو ان سے مقابلے کے لیے بھیج دیتے تھے، اور علیہ السلام اپنی طاقت و توانائی سے ان کو نیست و نابود کر دیتے تھے، اور جب تک ان کی طرف سے روشن کی گئی آگ کو اپنی تلوار سے خاموش نہ کر دیتے میدان جنگ سے واپس نہ ہوتے تھے۔ مقدوداً فی ذات اللہ مجتہداً فی امر اللہ قریباً من رسول اللہ سیداً فی اولیاء اللہ مشمراً ناصحاً مجداً قادحاً لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم وانتم فی رفاہیۃ بلغنیۃ من العیش وادعون فاکہون آمنون۔ وہ علی جو اللہ کی رضا کے لیے ان تمام سختیوں کو تحمل کرتے رہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتے رہے، رسول اللہ کے نزدیک ترین فرد اور اولیاء اللہ کے سردار تھے، ہمیشہ جہاد کے لیے آمادہ اور نصیحت کرنے کے لیے جستجو میں رہتے تھے، لیکن تم اس حالت میں آرام کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارتے تھے۔ تتربصون بنا الدوائر وتتوقفون الاخبار وتنقصون عند النزال وتفرون من القتال، اور ہمارے لیے کسی بری خبر کے منتظر رہتے تھے اور دشمن کے مقابلے سے پرہیز کرتے تھے، نیز جنگ کے وقت میدان سے فرار ہو جایا کرتے تھے۔ نمبر 6، اور جب سرکار رسالت اس دنیا میں نہ رہی۔ فَلَمَّا اخْتَارَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ دَارَ أَنْبِيَائِهِ وَمَأْوَىٰ أَصْفِيَائِهِ ظَهَرَ فِيكُمْ حَسِيقَةُ النِّفَاقِ وَشَمَلَ جِلْبَابُ الدِّينِ وَنَطَقَ كَاظِمُ الْغَاضِبِينَ وَنَبَغَ حَامِلُ الْأَقْلِينَ وَحَضَرَ فَنِيقُ الْمُبْطِلِينَ، جب خدا نے اپنی رسولوں اور پیغمبروں کی منزلت کو اپنے حبیب کے لیے منتخب کر لیا تو تمہارے اندر کینہ اور نفاق ظاہر ہو گیا، لباس دین کہنا ہو گیا اور گمراہ لوگوں کے سلے منہ کھل گئے، پست لوگوں نے سر اٹھا لیا، باطل کا اونٹ بولنے لگا اور تمہارے اندر اپنی دم ہلانے لگا۔ فَاقْتَرَ فِي أَرْصَاتِكُمْ وَأَطْلَعَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْزِهِ طِفًا بِكُمْ فَأَلْفَاكُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجِيبِينَ وَلِلْغِرَّةِ فِيهِ مُلَاحِظِينَ، شیطان نے اپنا سر کمین گاہ سے باہر نکالا اور تمہیں اپنی طرف دعوت دی، تم کو اپنی دعوت قبول کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ ثُمَّ اسْتَنْهَزَكُمْ فَوَجَدَكُمْ خِفَافًا وَأَحْمَشَكُمْ فَأَلْفَاكُمْ غِضَابًا فَوَسَمْتُمْ غَيْرَ إِبْلِكُمْ وَبَرَدتُّمْ غَيْرَ مَشْرَبِكُمْ هَذَا وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ وَالْكَلَامُ رَحِيبٌ۔ وہ تم کو دھوکہ دینے کے لیے منتظر تھا، اس نے ابھارا اور تم حرکت میں آ گئے، اس نے تمہیں غضبناک کیا، تم غضبناک ہو گئے،
وہ اونٹ جو تم میں سے نہیں تھا تم نے اسے علامت دار بنا کر اس جگہ بٹھا دیا جس کا وہ حقدار نہ تھا۔ حالانکہ ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اور ہمارے زخم دل نہیں بھرے تھے۔ والجرح لما يندمل والرسول لما يكبر ابتدارا ازعمتم خوف الفتنة الا في الفتنة سقوط وان جہنم لمحيط بالکافرین۔ زخموں کے شگاف بھرے نہیں تھے، ابھی پیغمبر کو دفن بھی نہیں کیا تھا کہ تم نے فتنے کے خوف کے بہانے سے خلافت پر قبضہ جما لیا، لیکن خبردار رہو کہ تم فتنے میں داخل ہو چکے ہو اور دوزخ نے کافروں کا احاطہ کر لیا ہے۔ فَهَيْحَاتُ مِنْكُمْ وَكَيْفَ بِكُمْ وَأَنَّ تُؤْفَكُونَ۔ افسوس تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم نے کون سی ڈگر اختیار کر لی ہے۔ وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ وَأُمُورُهُ ظَاهِرَةٌ وَأَحْكَامُهُ ظَاهِرَةٌ وَأَعْلَامُهُ بَاهِرَةٌ وَزَوَاجِرُهُ لَائِحَةٌ وَأَوَامِرُهُ وَاضِحَةٌ وَقَدْ خَلَّفْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ أَرْغَبَةً عنه تُرِيدُونَ أَمْ بِغَيْرِهِ تَحْكُمُونَ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حالانکہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے اور اس کے احکام واضح اور اس کے امر و نہی ظاہر ہیں۔ تم نے قرآن کی مخالفت کی اور اسے پست پشت ڈال دیا۔ کیا تم قرآن سے روگردانی اختیار کرنا چاہتے ہو یا قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز سے فیصلہ کرنا چاہتے ہو؟ ظالمین کے لیے کس قدر برا بدلہ ہے۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں ایسا شخص سخت گھاٹے میں ہوگا۔ ثم لم تلبسوا الا ریتا ان تسکن نفرتها ویسلس قیدها کہ یا دوحا تم خلافت کے مسئلے میں اتنا بھی صبر نہ کر سکے کہ خلافت کے اونٹ کی سرکشی خاموش ہو جائے اور اس کی قیادت آسان ہو جائے۔ ثم اخذتم تورون وقتها وتهيجون جمرتها وتستجيبون لهتاف الشيطان الغبي وإطفاء أنوار الدين الجلي وإهمال سنن النبي الصفي تشربون حسواف ارتغاء وتمشون لأهل وولده في الخمر والسراء ونصبر منكم على مثل حز المدى ومخز السنان في الحشا۔ اس وقت تم نے آتش فتنہ کو روشن کر دیا اور اس کے ایندھن کو اوپر نیچے کیا تاکہ لکڑیاں خوب آگ پکڑیں، اور شیطان کی دعوت کو قبول کر لیا اور دین کے چراغ اور سنت رسول کو خاموش کرنے میں مشغول ہو گئے۔ تم ظاہر کچھ کرتے ہو لیکن تمہارے دلوں میں کچھ اور بھرا ہوا ہے۔ میں تمہارے کاموں پر اس طرح صبر کرتی ہوں جس طرح کسی کے پیٹ پر چھری اور نیزے سے زخم کر دیا جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ وَأَنْتُمْ الْآنَ تَزْعُمُونَ أَنْ لَا إِرْثَ لَنَا أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ تَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَفَلَا تَعْلَمُونَ بَلَا قَدْ تَجَلَّى لَكُمْ كَالشَّمْسِ الزَّاهِيَةِ إِنِّي ابْنَتُهُ۔ تم لوگ گمان کرتے ہو کہ ہمارے لیے عرض نہیں ہے، کیا تم سنت جاہلیت کو نہیں اپنا رہے ہو؟ کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کے حکم کی تمنا رکھتے ہیں؟ حالانکہ یقین کرنے والوں کے لیے حکم خدا سے بہترین کون ہوگا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ صاحب ارث ہم ہیں؟ چنانچہ تم پر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ میں رسول کی بیٹی۔ نمبر 7، وارث ضمیر رسالت اور فدق کی بات۔ ایھا المسلمون اغلبوا علی ارثی یبن ابی قحافۃ افی کتاب اللہ ان ترث اباک والاعرث ابی۔ اے مسلمانوں، کیا یہ صحیح ہے کہ میں اپنی وراثت سے محروم رہوں اور تم میری خاموشی سے فائدہ اٹھا کر میری وراثت پر قبضہ جما لو؟ اے ابن ابی قحافہ، کیا یہ کتاب خدا میں ہے کہ تم اپنے باپ سے میراث پاؤ اور ہم اپنے باپ کی میراث سے محروم رہیں؟ لقد جئت شیئا فریجا افعل امد ترکتم کتاب اللہ ونبذتموہ وراء ظہورکم۔ تم نے فدق سے متعلق میرے حق میں عجیب و غریب حکم لگایا ہے اور علم و فہم کے باوجود قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، اس کو پس پشت ڈال دیا۔ اذ یقول وورث سلیمان داؤد وکان فیما اختص من خبر یحیی بن زکریا اذ قال فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب وقال وأولو الأرحام بعضهم
اولا ببعض فی کتاب اللہ، کیا تم نے بھلا دیا کہ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وورث سلیمان داؤد، سلیمان نے داؤد سے ارث حاصل کی۔ اور جناب یحییٰ بن زکریا کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے دعا کی بار الہ اپنی رحمت سے مجھے ایک فرزند عنایت فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ نیز ارشاد ہوتا ہے اور صاحبان قرابت خدا کی کتاب میں باہم ایک دوسرے کی بنسبت دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں۔ وقال یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وقال ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین وزعمتم ان لا خصوۃ لی ولا ارث من ابی ولا رحم بیننا۔ اس طرح حکم ہوتا ہے کہ خدا تمہاری اولاد کے حق میں تم سے وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اس خداوند عالم نے ارشاد فرمایا تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو بشرط یہ کہ وہ کچھ مال چھوڑ جائے تو ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھی وصیت کرے۔ جو خدا سے ڈرتے ہیں ان پر یہ ایک حق ہے۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میرا اپنے باپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور مجھے ان سے میراث نہیں ملے گی؟ افخذکم اللہ بآیۃ اخرج منہا ابی ام هل تقولون اہل ملتین لا یتوارثان او لست انا و ابی من اہل ملت واحدۃ ام انتم عالم بخصوص القرآن و عمومہ من ابی وابن امی۔ کیا خداوند عالم نے ارث سے متعلق آیات کو تم ہی لوگوں سے مخصوص کر دیا ہے اور میرے باپ کی آیات سے الگ کر دیا ہے؟ یا تم کہتے ہو کہ میرا اور میرے باپ کا 2 الگ الگ ملتوں سے تعلق ہے لہذا ایک دوسرے سے ارث نہیں لے سکتے؟ آیا تم لوگ میرے پدر بزرگوار اور شوہر نامدار سے زیادہ قرآن کے معنی و مفاہیم عموم و خصوص اور محکم و متشابہات کو جانتے ہو؟ فَدُونَكُمَا مَكْتُومَةً مَرْحُولَةً تَلْقَاكَ يَوْمَ حَشْرِكَ وَنِعْمَ الْحَكَمُ اللَّهُ وَالزَّعِيمُ مُحَمَّدٌ وَالْمَوْعِدُ الْقِيَامَةُ وَعِندَ السَّاعَةِ يَكْثُرُ الْمُبْطِلُونَ وَلَا يَنفُعُكُمْ إِذْ تَنْدَمُونَ۔ تم نے فدق اور خلافت کے مسئلے کو اونٹ کی طرح مار کر لیا ہے اور اس کو آمادہ کر لیا ہے جو قبر میں تمہارے ساتھ رہے گا اور روز قیامت ملاقات کرے گا۔ اس روز خدا بہترین حاکم ہوگا اور محمد بہترین زعیم۔ ہمارے اور تمہارے لیے قیامت کا دن معین ہے، وہاں پر تمہارا نقصان اور گھاٹا آشکار ہو جائے گا اور پشیمانی اس وقت کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔ وَلِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ ہر چیز کے لیے ایک دن معین ہے، ان قریب ہی تم جان لوگے کہ عذاب الہی کتنا رسوا کنندہ ہے اور عذاب بھی ایسا کہ جس سے کبھی چھٹکارا نہیں۔ نمبر 8 جماعت انصار سے خطاب۔ ثم رمت بطرفها نحو الانصار فقالت یا معشر الفتیۃ واساد الملت وخزانۃ الاسلام۔ اس کے بعد آپ انصار کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا اے اسلام کے مددگار بزرگوں اور اسلام کے قلوں، ما هذه الغمیزۃ فی حقی والسنۃ ان تلامتی اما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابی یقول المرء یحفظ فی ولدہ۔ میرے حق کو ثابت کرنے میں کیوں سستی برتتے ہو اور مجھ پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس سے غفلت سے کیوں کام لے رہے ہو؟ کیا میرے باپ نے نہیں فرمایا تھا کہ کسی کا احترام اس کی اولاد میں بھی محفوظ رہتا ہے، یعنی اس کے احترام کی وجہ سے اس کی اولاد کا بھی احترام ہوتا ہے؟ سرعان ما احدثتم واجلان ذائحالۃ ولکم طاقۃ بما احاول بقوۃ علی ما اطلب وازاول۔ تم نے کتنی جلدی فتنہ برپا کر دیا ہے اور کتنی جلدی ہوا و ہوس کے شکار ہو گئے۔ تم اس ظلم کو ختم کرنے کی قدرت رکھتے ہو اور میرے دعوے کو ثابت کرنے کی طاقت بھی۔ اتقولون مات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فخطب جلیل استوسع وحیہ واستنحس فتقہ وانفتق رتقہ وازلمت الارض لغیبتہ وخسفت الشمس والقمر۔ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ محمد مر گئے اور ان کا کام تمام ہو گیا؟ یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے جس کا شگاف ہر روز بڑھتا جا رہا ہے اور خلا واقع ہو رہا ہے۔ حضرت کے جانے سے زمین تاریک ہو گئی اور شمس و قمر بے رونق ہو گئی۔ وانتصرت النجوم
لمصیبته وأقدت الآمال وخشعت الجبال وأذیع الحریم وأزیلت القرموت عند مماته۔ ستارے مدھم پڑ گئے، امیدیں ٹوٹ گئیں، پاؤں میں زلزلہ آ گیا اور وہ پاش ہو گئے ہیں۔ حرمتوں کا پاس نہیں رکھا گیا اور پیغمبر اکرم کی رحلت کے وقت ان کے احترام کی رعایت نہیں کی گئی۔ وَتِلْكَ وَاللَّهُ النَّازِلَةُ الْكُبْرَى وَالْمُصِيبَةُ الْعُظْمَى لَا مَثِلَهَا نَازِلَةٌ وَالْآبَاءِ قَدْ عَاجِلَتْ۔ خدا کی قسم یہ بہت عظیم سانحہ ہے، نہ ایسا کوئی حادثہ ہے اور نہ ہی سانحہ۔ عالن بہا کتاب اللہ جل ثناؤہ فی ممساکم و مصبحکم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کی تلاوت کی آواز صبح و شام بلند ہو رہی ہے اور انبیاء علیہ السلام سے متعلق اپنے حتمی فیصلوں کے بارے میں خبر دے رہی ہے۔ یا تفی اپنیتکم ہتافن وصراخن وتلاوتن والحانتن والقبلہ ما خل انبیاء اللہ ورسلہ حکم فصل وقضاء حتم۔ وہ قرآن کی جسے خوش الحانی کے ساتھ قرات کرتے ہو، اس نے کہا کہ پیغمبر کو بھی دوسرے انبیاء کی طرح موت آئے گی اور اس کے احکام تغیر ناپذیر ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف خدا کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی دوسرے پیغمبر موجود تھے۔ اب اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص دین سے پھر جائے گا وہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خدا شکر کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ ایھا بنی قیلۃ اعظموا تراثا ابی وانتم بمرا منی ومسمع ومنتدیا ومجمع تلبسکم الدعوۃ وتشملکم الخبرۃ وانتم ذو العدد والعدۃ والعطاء والقوۃ وعندکم السلاح والجنہ۔ اے فرزندان قیلہ، اس خروج، کیا یہ مناسب ہے کہ میں اپنے باپ کی میراث سے محروم رہوں جبکہ تم یہ دیکھ رہے ہو اور سن رہے ہو اور یہاں حاضر بھی ہو اور میری آواز تم تک پہنچ بھی رہی ہے اور تم واقعے سے باخبر بھی ہو؟ تمہاری تعداد زیادہ ہے، تمہارے پاس طاقت و اسلحہ بھی ہے۔ توافیکم الدعوۃ فلا تجیبون وتأتیکم الصرخۃ فلا تغیثون وانتم موصوفون بالکفاح معروفون بالخیر والصلاح والنخبۃ التی انتخبت والخیرۃ التی اختیارت لنا اہل البیت۔ اور میں تم کو اپنی مدد کے لیے پکار رہی ہوں لیکن تم اس پر لبیک نہیں کہتے، میری فریاد کو سن رہے ہو مگر فریاد رسی نہیں کرتے۔ تم پائیداری میں معروف اور نیکی سے موصوف اور خود نخواہ ہو، تم ہی ہم اہل بیت کے لیے منتخب ہو۔ قاتلتم العرب وتحملتم الکد والتعب وناطحتم الامم وکافحتم البہم لئن برحوا او تبرحون۔ تم نے عربوں کے ساتھ جنگیں لڑیں، سختیوں کو برداشت کیا، مختلف قبیلوں سے جنگ کی، سورماؤں سے زور آزمائی کی۔ جب ہم قیام کرتے تھے تو تم بھی قیام کرتے تھے۔ نؤمرکم فتأتمرون حتی اذا دارت بنار الاسلام ودر خلب الایام وخضعت صغرت نعر شرک وسکنت فورت الافک وخمدت نیران الکفر وحدات دعوت الحرج واستوثق نظام الدین۔ ہم حکم دیتے تھے اور تم اطاعت کرتے تھے یہاں تک کہ اسلام نے رونق پائی اور نعمتیں اور خیرات زیادہ ہوئیں۔ مشرکین کے سر جھک گئے، ان کا جھوٹا بیکار جوش ختم ہو گیا اور کفر کے آتش کدے خاموش ہو گئے، شورش اور شور و گل ختم ہو گیا اور دین کا نظام مستحکم ہو گیا۔ وَأَنَّا هِرْتُمْ بَعْدَ الْبَيَانِ وَأَسْرَرْتُمْ بَعْدَ الْإِعْلَانِ وَنَكَثْتُمْ بَعْدَ الْإِقْدَامِ وَأَشْرَكْتُمْ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ اے گروہ انصار، متحیر ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ حقائق کے معلوم ہونے کے بعد انہیں کیوں چھپاتے ہو؟ اور قدم آگے بڑھانے کے بعد پیچھے کیوں ہٹا رہے ہو؟ اور ایمان لانے کے بعد مشرک کیوں ہو رہے ہو؟ بوسن لقوم الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم من بعد عہدهم وہموا باخراج الرسول وهم بداؤکم اول مرۃ
مرۃ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ بھلا تم ان لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا ہے اور رسول کو شہر بدر کرنا چاہتے تھے، اور تم سے پہل چھیڑ بھی انہوں نے ہی شروع کی تھی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اگر تم سچے ایماندار ہو تو تمہیں صرف خدا سے ڈرنا چاہیے۔ وقد ارى ان قد اخلدتم الى الخبث وابعدتم من هو احق بالبسط والقبض وخلوتم بالطاعت ونجوتم بالسیئ من السیئ۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم پستی کی طرف جا رہے ہو۔ جو شخص لائق حکومت تھا اس کو برکنار کر دیا اور تم گوشہ نشینی اختیار کر کے عیش و عشرت میں مشغول ہو۔ زندگی کے وسیع و عریض میدان سے فرار کر کے راحت طلبی کے تنگ و تار ماحول میں پھنس گئے ہو۔ فَمَجَجْتُمْ مَا وَعَيْتُمْ وَدَسَاتُمُ الَّذِي تَسَوَّغْتُمْ وَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ جو کچھ تمہارے اندر تھا اسے ظاہر کر دیا اور جو پی چکے تھے اسے اگل دیا۔ لیکن آگاہ رہو، اگر تم روئے زمین پر آباد تمام انسان کافر ہو جائیں تو بھی تمہارا محتاج نہیں۔ الا وقد قلت ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم والغدرة التي استشعرتها قلوبكم۔ اے لوگو، جو کچھ مجھے کہنا چاہیے تھا سو کہہ دیا، چونکہ میں جانتی ہوں کہ تم میری مدد نہیں کرو گے۔ تم لوگ جو منصوبے بناتے ہو مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ دل میں ایک درد تھا، ولکنها فیضۃ النفس ونفسۃ الغیظ وخور القناۃ۔ یہ تو ایک دل گرفتگی کا نتیجہ اور غضب کا اظہار ہے۔ وبسط الصدر وتقدمۃ الحج، جس کو بیان کر دیا تاکہ تم پر حجت تمام ہو جائے۔ فدونکم حافاحت تقبوہا ودبرت الزہر نقبت الخف بعاقیت العامر موسومۃ بغضب الجبار وشنار العبد موصولۃ بنار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدہ۔ اب بدعت اور خلافت کو خوب مضبوطی سے پکڑے رکھو، لیکن یہ بھی جان لو کہ اس راہ میں بڑی دشواریاں ہیں اور اس فعل کی رسوائیاں اور ذلتیں ہمیشہ تمہارے دامن گیر رہیں گی۔ خدا اپنا غیظ و غضب زیادہ کرے گا اور اس کی سزا جہنم ہوگی۔ فَبِأَيْنِ اللَّهِ مَا تَفْعَلُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدا تمہارے کردار سے آگاہ ہے، بہت جلد ستمگار اپنے کیے ہوئے اعمال کے نتائج دیکھ لیں گے۔ وَأَنَمْنَةُ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ وَاعْمَلُوا إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ۔ اے لوگو، میں تمہارے اس نبی کی بیٹی ہوں جس نے تمہیں خدا کے عذاب سے ڈرایا۔ اب جو کچھ تم لوگ کر سکتے ہو کرو، ہم اس کا ضرور انتقام لیں گے۔ تم بھی منتظر ہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ نمبر 9، خواتین سے خطاب۔ بخدا میری زندگی اس حال میں ہے کہ میں تمہاری دنیا اور تمہارے مردوں سے بیزار ہوں۔ ان کو آزمانے کے بعد چھوڑ دیا ہے اور ان کی بدنیتوں اور بری عادتوں کی بنا پر ان سے دوری اختیار کر لی ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ انسان ہدایت یافتہ ہونے کے بعد بھی ضلالت و گمراہی کے راستے پر چلے، حق اور نور ہدایت کو حاصل کرنے کے بعد ظلمتوں اور تاریکیوں میں جا پھنسے۔ انہوں نے اپنے نفس کے لیے جو سامان پہلے سے فراہم کیا ہے وہ بہت برا سامان ہے، جس پر خدا ان سے ناراض ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بس میں نے بھی اس کی رسی کو انہی کی گردن میں ڈال دیا اور ان کے گناہوں کی سنگینی کو دوبالا کر دیا۔ ان کے برے اعمال اور ناشائستہ کردار کے ننگ و عار کو ان کی طرف پھیلا دیا۔ خدا ان سے اپنی رحمت دور کرے، ہلاکت قوم ظالمین کے لیے ہے۔ واقعاً افسوس کا مقام ہے کہ میرے ابن ام کو خانہ نشین بنا دیا اور ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، اور واقعاً تعجب ہے کہ انہوں نے رسالت کے ستون اور بنیاد کو چھوڑ دیا، وحی کی جائے نزول کو ترک کر دیا اور دنیا کے لیے دین میں اختلاف کر ڈالا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ خسارے میں ہیں، آگاہ ہو جاؤ یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ خدا کی قسم، ان سے دوری کی وجہ ان کی تلوار سے خوف و وحشت تھی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام قوانین اسلامی کو جاری کرنے اور حق و حقیقت کے فیصلے کرنے میں ذرہ برابر بھی رعایت نہیں کرتے ہیں، اور تمام تر شدت اور کمال شجاعت اور استقامت سے خداوند عالم کے احکامات کو تمام چیزوں میں جاری کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر امر خلافت علی کے سپرد کر دیا گیا ہوتا تو جو کوئی راہ راست سے بھٹکتا
علیہ السلام اسے راہ راست پر لے آتے۔ لوگ حجت واضح سے روگردانی کرتے تو حضرت علی علیہ السلام انہیں دوبارہ صحیح راستے پر لے آتے، نرمی، پیار اور شفقت سے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلاتے۔ نہ سواری مجروح ہوتی اور نہ ہی اس کا سوار۔ لوگوں کو ایسے سرسبز علاقے میں لے جاتے کہ جس کی نہریں اور چشمے صاف و شفاف پانی سے لبریز ہوتے اور ان کے اطراف کا علاقہ پاک و پاکیزہ۔ کبھی دبے الفاظ میں تو کبھی واضح طور پر انہیں نصیحت کرتے، جبکہ خود ان نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھاتے اور ان کی دنیا سے کوئی حصہ نہ لیتے مگر ایک گھونٹ پانی کی مقدار کو جو پیاسے کو سیراب کرے، اور تھوڑا سا کھانا جو بھوکے کو مرنے سے بچا لے۔ اگر زمام خلافت علیہ السلام کے ہاتھوں آ جاتی تو زاہد راغب سے اور سچے جھوٹے سے الگ ہو کر دنیا والوں کے سامنے آ جاتے، اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لیا، اور ان کفار میں سے جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان تک ان کے اعمال کے برے اثرات پہنچیں گے اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ مجھے زمانے پر تعجب نہیں رہے، اور اگر تمہیں تعجب ہے تو دیکھ لو کہ حق سے منحرف لوگوں نے کس راستے کا انتخاب کیا، اور اگر تمہیں کس بات پر تعجب ہے تو تعجب کی بات ان لوگوں کا قول ہے، کس دلیل کے ذریعے استدلال کیا اور کن باتوں پر بھروسہ کیا اور کس بلبوتے پر اقدام کیا اور غالب ہو گئے، کس کا انتخاب کیا اور کس عظیم شخصیت کو چھوڑ دیا۔ بے شک ایسا مالک بھی برا ہے اور ایسا رفیق بھی برا ہے، اور ظالمین کو برا ہی بدلہ دیا۔ تم لوگوں نے کمزوروں کو طاقتور بنا دیا اور کمزوری کو طاقت سے بدل دیا۔ مغلوب اور ذلیل ہے وہ قوم جو اس خام خیال میں ہے کہ وہ یقیناً اچھے کام کر رہے ہیں۔ بے شک یہی لوگ فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ جو تمہیں دین حق کی راہ دکھاتا ہے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے حکم کی پیروی کی جائے، یا وہ شخص جو دوسرے کی ہدایت تو درکنار خود ہی جب تک دوسرا اس کی راہ نہ دکھائے راہ دیکھ نہیں پاتا۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ اپنی جان کی قسم، ان لوگوں کے کارناموں کے نتائج برے نکلے، جس کی بنا پر انہیں شدید فتنہ و فساد سے دوچار ہونا پڑا اور زہر ہلاہل پینا پڑا۔ پس باطل خسارے میں ہے اور باطل حربے بے نقاب ہو گئے۔ آخرکار اس فتنہ و فساد کی بنیاد ڈالنے والے خود ہی اس کا مزہ چکھیں گے۔ وہ یہ فتنہ برپا کر کے مطمئن ہو گئے۔ خوشخبری اور مزدہ دو اپنی تیز تلواروں، ظالموں کے سطور ستمگروں کو حکمران ہونے اور غلبہ پانے کے وہ مال غنیمت میں سے تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑیں گے مگر بہت تھوڑا، تمہارے افراد کو تم سے دور کر دیں گے۔ یہ تمام ندامتیں تمہارے دامن گیر ہو گئی ہیں۔ کس خواب غفلت میں پڑے ہو، اور جو تمہیں دکھائی نہ دے تو کیا میں ناگواری کے باوجود زبردستی تمہارے اوپر لا سکتا ہوں؟